بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق ایک ہتھیار ہے اور اسے ہتھیار کی حد تک ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ جہاں جا کے اس ہتھیار کو ہم کھلونا بنائیں گے وہاں تباہی مچ جائے گی۔ آج کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو خواتین بلا وجہ طلاق مانگتی ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے خلا اور طلاق کا، 3289ویں حدیث کتاب میں اور چھٹی ہے باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة سالت زوجها طلاقا في غیر ما بأس فحرام علیہ رائحة الجنہ، رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے جیسے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث متعدد کتابوں میں موجود ہے، میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق اور 21واں باب ہے باب کراہیت الخلع للمرأہ، بغیر کسی شرعی سبب کے عورت کا خلع کا مطالبہ کرنا درست نہیں، 2055ویں حدیث ہے۔ سنن ترمذی میں 1187، سنن ابی داؤد میں 2226۔ اور بظاہر یہ حدیث مبارکہ تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر، محدث العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو طلاق لینے پر مجبور کرے طلاق کا مطالبہ کیا تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کی لمبی چوڑی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح طلاق ایک ہتھیار ہے اسی طریقے سے خلع بھی ایک ہتھیار ہے، اور شریعت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد میاں بیوی باعزت احسن انداز سے زندگی بسر کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرد طلاق دینے کا حقدار نہیں ہے اور عورت خلع لینے کا حق نہیں رکھتی، لیکن جب حالات ایسا رخ اختیار کر جائیں کہ کسی بھی شکل میں میاں بیوی کا آپس میں اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو اور مرد طلاق بھی نہ دے اور انسان کے بچوں کی طرح گھر میں بسائے بھی نہ، تو پھر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاضی کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرے۔ لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، اس کے باوجود عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلع کا مطالبہ کرتی ہے، تو یہ تو ممکن ہے کہ دنیا میں وہ اپنی طرف سے آزاد ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ باقی اس حوالے سے یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ خلع فسخ نکاح ہے، تجدید نکاح کے ذریعے دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور خلع میں ایک حید عدت ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔